میں مظہر آئی ہاسپٹل راولپنڈی سے ڈاکٹر مظہر قیوم آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ میرا یوٹیوب چینل مظہر قیوم آئی اسپیشلسٹ دیکھ رہے ہیں۔ اس پہ ہم آنکھوں کی بیماریوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ اس کو سبسکرائب کریں اور دوستوں سے رشتہ داروں سے شیئر بھی کریں تاکہ سب لوگوں کو یہ ضروری معلومات پہنچ سکیں۔ آج ہم ایک بہت ضروری بچوں کی پرابلم کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ نے لیزی آئی یا سست آنکھ کے بارے میں سن رکھا ہوگا۔ میڈیکلی اس کو ہم ایمبلائیوپیا کہتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ بعض اوقات بچوں کو 4-5 سال 6 سال کے بچے کو ماں باپ جب آنکھ کا معائنہ کروانے کے لیے لاتے ہیں تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اینک ٹیسٹ ہو گئی، ایک آنکھ سے تو بچے نے آخر تک پڑھ لیا بورڈ پر، لیکن دوسری آنکھ سے اینک کے باوجود بھی نہیں پڑھ سکا۔ تو اس کی آنکھ کا معائنہ کرنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آنکھ میں کوئی ایسی بیماری بھی نہیں ہے، یعنی کوئی موتیا نہیں ہے، کالا پانی نہیں ہے، کوئی پردے کی بیماری نہیں ہے۔ آنکھ بظاہر نارمل ہے لیکن وہ اینک کے باوجود پورا دیکھ نہیں پا رہی۔ اس کو ہم لیزی آئی یا سست آئی کہتے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ دو عام طور سے وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک آنکھ میں نمبر زیادہ ہے اور دوسرے میں کم ہے یا بالکل نہیں ہے، تو جب بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو جس آنکھ میں نظر بہتر ہے، یعنی نمبر ہے ہی نہیں یا کم نمبر ہے، تو اس کے امیج کو یا اس کی تصویر جو اس آنکھ میں بنتی ہے، دماغ اس کو دیکھتا رہتا ہے، اور جس آنکھ سے دھندلی تصویر بن رہی ہوتی ہے نمبر زیادہ ہونے کی وجہ سے، اس کو دماغ جو ہے اگنور کر دیتا ہے، اس پہ توجہ نہیں دیتا۔ تو وہ آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آنکھ پھر سست ہو جاتی ہے، اینک کے باوجود وہ صاف نہیں دیکھ پاتی۔ اب اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو جیسے میں نے کہا کہ ایک آنکھ میں نارمل ہے اور دوسری جو ہے وہ کمزور ہے۔ ایسے میں پیشنٹ بچے کو بھی پتہ نہیں چلتا، ماں باپ کو بھی پتہ نہیں چلتا، چونکہ ایک آنکھ سے بچہ ٹھیک دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ ٹی وی بھی مناسب فاصلے سے دیکھتا ہے، اسکول میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ دوسرے ایک طرح کے وہ ہوتے ہیں جن کی دونوں آنکھیں کمزور ہوتی ہیں، ایک زیادہ کمزور ہوتی ہے، ایک کم کمزور ہوتی ہے۔ تو ایسے بچوں کا ڈائگنوسس کمزور نظر کا جلدی ہو جاتا ہے۔ وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ٹی وی کے قریب جا کے بیٹھیں، یا اسکول میں ہے تو انہیں آگے بٹھانا پڑتا ہے، پیچھے سے انہیں بورڈ نظر نہیں آتا۔ ان وجوہات کی بنا پر ان کی نظر چیک کرنی پڑتی ہے۔ بعض بچوں کو آپ دیکھیں گے وہ آنکھیں ایسے اسکویز کر کے دیکھتے ہیں۔ اسکویز بھی وہی بچے کرتے ہیں جن کی نظر کمزور ہوتی ہے۔ تو ایسوں پہ ہم مشورہ دیتے ہیں کہ فوراً آنکھ کا معائنہ کروانا چاہیے۔ دوسری وجہ لیزی آئی یا سست آنکھ کی یہ ہوتی ہے کہ بچے کو بچپن سے یا پیدائشی طور پہ بہنگا پن ہو، ایک آنکھ سیدھا دیکھ رہی ہو اور ایک آنکھ تھوڑا ٹیڑھا دیکھ رہی ہے۔ ایسے میں بھی جس آنکھ سے سیدھا دیکھ رہا ہے بچہ، اس کے امیج کو دماغ جو ہے ایکسیپٹ کرتا رہتا ہے، اور جو آنکھ ٹیڑھی ہوتی ہے اس کے امیج کو اگنور کرتا ہے یا اس پر توجہ نہیں دیتا۔ تو اس کا بھی ان بچوں کا بھی جب معائنہ کیا جاتا ہے تو جو آنکھ سیدھی ہوتی ہے اگر وہ کمزور بھی ہو تو اینک لگا کے ٹھیک دیکھ لیتی ہے۔ دوسری آنکھ جو ٹیڑھی ہوتی ہے وہ کمزور ہونے کے اگر اینک لگائیں بھی، شیشہ لگائیں تو بھی وہ پورا نہیں دیکھ پاتے۔ تو اس میں بھی مسئلہ وہی جو نمبر کے فرق میں تھا وہی پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ بہنگے پن والے یا اسکوئنٹ والے بچے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ایسے ہوتے ہیں جو کسی وقت ان کی سیدھی آنکھ ٹیڑھی لگ رہی ہوتی ہے اور دوسری سیدھی ہوتی ہے، کسی وقت ان کی لیفٹ آئی یا بائیں آنکھ ٹیڑھی لگ رہی ہوتی ہے۔ تو اگر ایسا ہے کہ ایک آنکھ ایک اور ٹیڑھی ہے، دوسری آنکھ دوسری اور ٹیڑھی، تو ان میں لیزی ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ دونوں آنکھیں مختلف اوقات میں استعمال ہو رہی ہیں۔ ٹریٹمنٹ کی ان کو بھی ضرورت پڑتی ہے بہنگے پن کے لیے، لیکن ان کو لیزی آئی نہیں ہوتی۔ اب ہم آتے ہیں کہ اگر ڈائگنوز ہو گیا، بچہ لے آئے، اس کو ہم نے دیکھ لیا کہ ایک آنکھ اس کی لیزی ہے، تو اس کا علاج کیسے کریں؟ اب اس کے علاج کے لیے ایک بات بہت ضروری جو سمجھنے کی ہے کہ اس کا علاج ماں باپ نے کرنا ہے۔ اس کے علاج میں ماں باپ کو کافی محنت کرنی پڑے گی، بچے نے نہیں کرنا۔ علاج مختصراً تو یہ ہے کہ جو آنکھ بہتر ہے اس کو ہم نے کور کرنا ہے، اور جو آنکھ کمزور ہے اس کو کھلا رکھنا ہے
تاکہ صرف اسی سے روشنی جائے، اسی کا امیج برین کی طرف جائے اور دماغ جو ہے آہستہ آہستہ اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دے۔ ہوتا یہ کہ یہ مشورہ ہم دے دیتے ہیں اور 2-3 مہینے کے بعد ہم ان کو بلاتے ہیں دوبارہ کہ دیکھیں کتنا امپرومنٹ ہوا ہے، تو اکثر جو ماں باپ ہیں وہ آ کے کہتے ہیں جی یہ بچہ تو راضی نہیں ہوتا، پیچنگ کے لیے ہم نے کچھ دن کوشش کی، یہ اتار کے پھینک دیتا ہے تو ہم نے چھوڑ دیا، چشمہ ہم لگا ہے۔ تو یہ دیکھیں بچے نے تو یعنی آپ ایک آنکھ بند کریں گے، وہ بھی جو اچھی والی ہے کمزور والی کھلی ہوگی تو اسے ظاہر پسند نہیں آئے گا، لیکن اس کے علاج کے لیے یہ ضروری ہے۔ تو آپ کو محنت کرنا ہے۔ پیچنگ کا بھی جو پیچ آنکھ کو بند کرنے کے لیے ملتے ہیں، کیمسٹ کی دکان پہ بھی مل جاتے ہیں، اگر آپ وہاں سے نہ لینا چاہیں آپ گھر پہ بھی کپڑے سے بنا سکتے ہیں، آنکھ کور ہو اور پلاسٹک سے اس کو باندھ دیں اور بہت ہی اور آسان کہ تھوڑا ٹیشو پیپر یا کاٹن رکھ کے اوپر ٹیپ لگا دیں اور اس کے اوپر اینک لگا دیں، یعنی جو کمزور والی آنکھ ہے اس پہ اینک لگی ہوئی ہو اور وہ کھلی ہوئی ہو، اور اس سے آپ بچے کو ٹی وی دیکھنے کے لیے، کارٹون وغیرہ دیکھنے کے لیے آپ مطلب مجبور کرنے کے لیے کر سکتے ہیں کہ یہ ایسا کرو گے تو ہم آپ کو یعنی کارٹون دیکھنے دیں گے، نہیں کرو گے تو نہیں دیکھنے دیں گے، یا ٹی وی کے گیمز ہیں یا موبائل پہ یا کمپیوٹر پہ کوئی گیمز وغیرہ۔ مقصد یہ ہے کہ اس آنکھ کو وہ استعمال کرے، اس کا امیج برین کو جائے اور دماغ اس کو آہستہ آہستہ ایکسیپٹ کرنا شروع کرے۔ اکثر بچے چند مہینے یہ علاج کرنے سے اس آنکھ میں بھی نارمل دیکھنے لگ جاتے ہیں، تھوڑی بہت کمی رہ سکتی ہے لیکن تقریباً دوسری آنکھ کے برابر اینک کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب یہ برابر دیکھنے لگ جائیں تو اسکوئنٹ والوں کو تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا آپریشن اگر ضرورت ہے آپریشن کر کے سیدھا کر لیا جائے، اینک کی ضرورت پھر بھی رہے گی، یہ نہیں سمجھنا ہے کہ اسکوئنٹ کرنے کے بعد اینک کی ضرورت نہیں رہے گی۔ دوسرے جن کی ایک آنکھ کمزور ہے یعنی اس میں نمبر زیادہ ہے، ان کا تقریباً 6 مہینے 8 مہینے میں نظر اینک کے ساتھ دونوں میں ٹھیک نظر آنے لگ جائے گا۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پیچنگ چھوڑ دینی ہے، پیچنگ کا وقت آپ آہستہ آہستہ کم کر سکتے ہیں، لیکن یہ 9 سال کی عمر تک تھوڑا بہت روزانہ یا ایک آدھ دن چھوڑ کر کے کرنا پڑے گا۔ اگر اس کو بالکل چھوڑ دیں تو یہ پھر لیزی کی طرف چلی جاتی ہے، یعنی اینک کے باوجود کم دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ 9 سال کی عمر تک اس کو ہم نے مجبور کرنا ہے کہ یہ بھی دیکھے اور دماغ اس کے امیج کو ایکسیپٹ کرے۔ 9 سال کی عمر پہ جا کے یہ بات اسٹیبل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ پیچنگ کی ضرورت نہیں رہتی، پھر اس کا جو بھی نمبر ہے وہ لگایا جائے، اور 6 مہینے یا سال کے بعد جیسے جیسے آپ کے ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ نمبر چینج کرنا ہے تو چیک بھی کراتے رہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک نمبر دے دیا اور آنکھ کا ایمبلیوپیا بھی ٹھیک ہو گیا، لیکن بچے کی عمر فرض کیا 9 سال ہے تو ماں باپ نے نمبر چیک کرانا چھوڑ دیا، تو 10 سال 12 سال 13 سال پہ نمبر چینج ہو جاتے ہیں۔ نمبر چینج ہونے سے بھی اگر وہ صحیح نہیں دیکھ رہا ہوگا تو پھر یہ آنکھ کا لیزی ہونے کا خطرہ ہو جائے گا اور اس عمر پہ پھر یہ ٹھیک ہونا بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آخر میں یہی کہوں گا کہ اس میں ماں باپ کی محنت زیادہ ہے، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا بچہ بڑے ہو کے جب اس کو کہیں مشکل پیش آئے گی نوکری میں یا کسی پیشے میں، جب وہ یہ بات ڈائگنوز ہوگی اور اس کو بتایا جائے گا کہ تمہارا بچپن میں علاج نہیں ہوا، تو وہ یقیناً آپ کو یعنی اپنے ماں باپ کو ذمہ دار ٹھہرائے گا کہ آپ نے بچپن میں میرا خیال نہیں کیا، اب مجھے یہ پرابلم ہو رہی ہے۔ یہ قابل علاج پرابلم ہے، اس کی تشخیص صحیح وقت پہ ہونی چاہیے اور اس پہ تھوڑی محنت کرنی چاہیے۔ آخر میں پھر ایک دفعہ آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل کو مظہر قیوم آئی اسپیشلسٹ کو آپ سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔